بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اب حاصل المنطق والی جو عبارت ہے یہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، بالکل آسان ہے، یا جلدی میں ترجمہ کریں لیکن پوچھوں گا صحیح اچھے طریقے سے۔ ہاں اس میں مطلب کوئی نہیں ہے، مطلب یہی ہے جو ابھی ہم آغا شہیدی کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ آغا جب بھی آپ تفکر کرتے ہیں تو آپ کے تفکر کے کلی طور پر دو حصے ہیں، یا تصورات سے تعلق رکھتا ہے یا تصدیقات سے تعلق رکھتا ہے۔ درست ہے آغا؟ مجہول تصورات کو معلوم کرنے کے لیے معلوم تصورات کی ضرورت پڑتی ہے، اور مجہول تصدیقات کو معلوم بنانے کے لیے معلوم تصدیقات کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو معلوم تصورات آپ کو مجہول تصورات تک پہنچاتے ہیں ان کو کہتے ہیں معرف۔ یہ گزشتہ ابتدائی منطق میں ہم نے آپ کو بیان بھی کیا تھا۔ اور جو مجہول تصدیقات تک پہنچنے کے لیے معلوم تصدیقات واسطہ بنتی ہیں ان معلوم تصدیقات کو کہتے ہیں حجت۔ درست ہے آغا؟ بس علم منطق کا جو پہلے دن میں نے کہا تھا نا، آغا اشارہ کریں گے موضوع کی طرف، اگرچہ تفصیل کے ساتھ ذکر نہیں کیا، وہ اشارہ یہی ہے، وہ اشارہ یہی ہے۔ علم منطق کا موضوع بھی یہی ہے، معرف اور حجت۔ لہذا ہم جو علم منطق کے اندر مباحث کو بھی تقسیم کرتے ہیں وہ اس طریقے سے ہے، کیونکہ ہماری گفتگو یا معرف کے بارے میں ہونی چاہیے یا حجت کے بارے میں ہونی چاہیے۔ پھر معرف میں بھی معرف سے پہلے اس کے مقدمات کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ معرف کے مباحث آپ کو سمجھ میں آئے، اور حجت میں بھی اسی طریقے سے اس کے مقدمات کے بارے میں کچھ بحثیں کریں گے، اور حجت کے اندر خود دو طریقوں سے بحث کریں گے، ایک مادے کے لحاظ سے بحث کریں گے، ایک ہیئت کے لحاظ سے بحث کریں گے۔ ہیئت کے لحاظ سے یہ بحث ہوگی حجت میں کہ صورت دلیل کیسی ہو، کیا سے اقترانی ہے، کیا سے استثنائی ہے۔ اگر کیا سے اقترانی ہے تو شکل اول ہے، شکل ثانی ہے، شکل ثالث ہے، شکل رابع ہے، کیسے ہے، جو آپ ماشاءاللہ گزشتہ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ ہمارے علم منطق میں مباحث ہوں گے، اور المنطق کی ترتیب یہ ہے کہ جو جزء اول ہے اس سال ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، کہ یہاں پر بحث ہماری معرف کے بارے میں ہے، لیکن ایک بحث معرف کے لیے یعنی اس پوری بحثوں کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتی ہے، جو آج تک چل رہا ہے کہ آج مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ ابھی تک جو ہم بحث پڑھ رہے تھے یہ ایک مقدمے کی حیثیت ہے کہ تقریباً اس کو باب کی شکل میں نہیں کہا بلکہ مدخل کی شکل میں کہا، مقدمے کی شکل میں کہا۔ اور دوسرے دو ابواب ہیں جو معرف کے لیے مقدمے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پہلا باب مباحث الفاظ کے بارے میں، دوسرا باب کلیات خمسہ کے بارے میں۔ یہ کلیات خمسہ مباحث الفاظ معرف کے لیے مقدماتی مباحث ہیں، اور تیسرا باب ہمارا معرف کے بارے میں، خود معرف کے بارے میں۔ اچھا، معرف کے بارے میں جب ہم بحث کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو قسمت اور تقسیم کے احکامات بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہو جائے گا ہمارا جزء اول۔ جزء ثانی جو اس المنطق کا ہے یا حجت کے مقدماتی مباحث ہیں، قضایا کے بارے میں، قضیہ کسے کہتے ہیں، قضیے کی کون سی تقسیمات ہیں، قضایا کی آپس میں کیا نسبت ہے، یہ حجت کے لیے مقدماتی مباحث۔ اور حجت کے بارے میں ہیئت کے لحاظ سے گفتگو، کس اعتبار سے؟ ہیئت کے اعتبار سے گفتگو، خوب یہ جزء اول میں آ جائے گا۔ جزء ثالث میں حجت کے بارے میں بحث ہوگی لیکن مادے کے لحاظ سے، کہ وہ صنعت خمسہ کی بحث ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیلات
اپنے مقام پر، اور فی الجملہ تفصیلات صنعت خمسہ کی آپ لوگ گزشتہ منطق میں بھی پڑھ چکے ہیں، تھوڑا بہت مرور کر لیں اس کا بھی۔ جلدی میں ترجمہ کر لیتا ہوں، اگرچہ مطلب اس میں کچھ بھی نہیں ہے، یہی ہے جو ہم نے عرض کیا۔ اب حاصل منطق فرماتے منطق کے مباحث، علم المنطق انما یحتاج الیہ لتحصیل العلوم النظریہ، فرماتے علم منطق اس کی طرف صرف اور صرف فقط اور فقط محتاج ہوتے ہیں تاکہ علوم نظریہ کو حاصل کر سکے۔ جو چیزیں آپ کے لیے نظری ہیں، غیر واضح ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ علم منطق کی۔ لأنہ، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ منطق ہوا مجموعۃ قوانین الفکر والبحث، یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرحوم مظفر علم منطق کی دوسری تعریف کر رہے ہیں۔ ایک پہلی تعریف آپ نے ابتدا میں پڑھی تھی، اور یہ جملہ بھی گویا کہ علم منطق کی تعریف ہے۔ مقصد یہاں پر الفاظ چینج کیے ہیں لیکن مقصد وہی ہے۔ لأنہ، کیونکہ یہ علم منطق ہوا مجموعۃ قوانین الفکر والبحث، فکر و گفتگو کے جو قوانین کا مجموعہ ہے اس کو ہم علم منطق کہتے ہیں۔ غور و فکر کس طریقے سے کیا جائے، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے قوانین کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ علم منطق ہے۔ اما الضروریات فہی حاصلۃ بنفسہا، اگر ضروریات بذات خود حاصل ہوتے ہیں، بذات خود حاصل ہوتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی ان کو حاصل کرنے کے لیے اور تصورات یا تصدیقات کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بنفسہا کا معنی یہ ہے یعنی دوسرے تصورات یا دوسرے نظریات کے ذریعے سے معلوم نہیں ہوتے۔ اما ضروریات، چاہے تصور ہو چاہے تصدیق ہو، فہی حاصلۃ بنفسہا، وہ حاصل ہوتے ہیں بذات خود، بذات خود حاصل ہوتے ہیں یعنی کیا؟ یعنی ان کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے تصورات یا تصدیقات کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ بل ہی رأس المال الاصلی، جی بلکہ یہ ضروریات اصلی سرمایہ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی بندہ اشکال کرے ہم پر، ہم اس کو کاپی بھی کروا رہے ہیں، اس کو 15,000 تمہارے انعام دیں گے کہ یہاں پر آغا پر اشکال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ 5 سیکنڈ ہے۔ ایک، اشکال کیا ہے؟ 2، وہ تو ہے راس مال تو ہے۔ 3، 4، 5، گزر گیا وقت۔ راس مال تو ہے نا میری جان، کیونکہ بدیہیات کے ذریعے سے آپ نظری کو معلوم کرتے ہیں۔ اصلی نہیں ہے، اصلی بھی یہی ہے، اس کے علاوہ اور کون سا ہے؟ بدیہات میں اصلی کی بدیہات میں اصلی کون سی؟ کیا اصلی کون سی؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ رأس مال اصلی جو بنیادی سرمایہ آپ کا تمام علوم کے لیے اتفاقاً وہ بدیہیات ہی ہیں۔ صحیح، تو ہر بدیہیات ہر علم کے حساب سے اس میں بدیہیات ہوتی ہیں۔ نہ یہ اشکال نہیں ہے، یہ مزیدار اشکال نہیں، اس کا جواب بھی نہیں دیں گے، مزیدار بھی نہیں۔ اشکال یہ ہے کہ وہاں پر وہ علم حسی میں کہہ کر آئے تھے کہ جو بنیادی اور ابتدائی سرمایہ ہے وہ علم حسی ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ضروریات ابتدائی سرمایہ ہے۔ خوب، ان دونوں باتوں میں سے صحیح بات کون سی ہے؟ یا دونوں میں ٹکراؤ ہے یا دونوں میں ٹکراؤ نہیں؟ اگر ٹکراؤ نہیں ہے تو پھر کیسے؟ درست بات یہ ہے، وہ والی بات درست نہیں ہے۔ علم حسی وہ ابتدائی سرمایہ نہیں ہے تمام علوم کے لیے۔ تمام علوم کے لیے ابتدائی اور اصلی سرمایہ بدیہیات ہے۔
اسی لیے وہاں پر آغا فیاضی کا تعلیق آپ جا کر مراجعہ کیجیے گا، ابھی نہیں۔ جیسے انہوں نے علم حسی کو کہا نا کہ علم حسی ہمارا ابتدائی سرمایہ ہے، تو وہاں پر نیچے میں پاورکی میں حاشیے میں آغا فیاضی نے فوراً پکڑ لیا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ بنیادی سرمایہ بدیہیات ہے، بنیادی سرمایہ بدیہیات ہے۔ بھلے واقعاً اگر بدیہیات نہ ہوتے تو انسان کسی شے کو معلوم نہیں کر سکتا تھا۔ اگر بدیہیات نہ ہو، سب کے سب نظری ہوں، تو کیسے کوئی چیز معلوم ہوگی نا؟ بدیہیات کے لیے اگر وہ اس میں سلامت حواس کا جو تھا، بھلے وہ ہے، یعنی اسباب بدیہی ہے، لیکن اس میں غور و فکر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھلے وہ اسباب تنبیہ ہے، اسباب تنبیہ، بدنے کی شد برائی۔ نہ وہ توجہ ہے۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں میری بات آپ تبھی سنیں گے جب میری طرف توجہ کریں گے، توجہ ہی نہیں کریں گے تو آپ سنیں گے نہیں۔ خوبی یہ ان کے غور و فکر نمی خواہ۔ بابا میں فلاں منظر کو دیکھوں گا تبھی دیکھ پاؤں گا جب آنکھیں کھولوں گا، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہوں گا تو میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہدی للمتقین کا ایک معنی یہ ہے، قرآن ہدایت متقین کے لیے، متقین سے مراد یہاں پر تقوی فطری ہے، یعنی اپنے مرحوم علامہ طباطبائی کے الفاظ کے مطابق انسان منصف ہونا چاہیے۔ اگر منصف ہوگا تو قرآن اس کی ہدایت کرے گا، جو بندہ منصف نہیں ہوگا اس کی قرآن ہدایت کیسے کرے گا؟ واقعاً انصاف پسند آدمی ہو، بات کو قبول کرنے کا اس میں حوصلہ ہو، منصف ہو۔ یہ جو کہا گیا ہدی للمتقین، ان متقین سے مراد ہے ایسا بندہ منصف آدمی ہو، واقعاً اگر آپ اس کو صحیح بات کریں، ہٹ دھرم نہ ہو، بات کو قبول کرے، درست ہے؟ تو بدیہیات واقعاً وہ بنیادی سرمایہ ہے، ابتدائی سرمایہ ہے کہ جس سے علوم کا آغاز ہوتا ہے۔ بل ہی رأس المال الاصلی لکاسب العلوم، جو علوم کو کسب کرنا چاہتا ہے، حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بنیادی سرمایہ بدیہیات ہے۔ یکتسب بہ، اس رأس المال اصلی کے ذریعے سے اکتساب کرتا ہے، اور اس رأس المال اصلی سے مراد وہی ضروریات ہے۔ حالانکہ اگر بہا کہتے تو میں ضروریات کی طرف پلٹاتا، لیکن کیونکہ بہی کہا ہے لہذا اس کو پلٹایا رأس مال اصلی کی طرف۔ یکتسب بہ، اس رأس مال اصلی کے ذریعے سے، رأس مال اصلی یعنی بنیادی سرمایہ، اس بنیادی سرمایہ کے ذریعے سے اکتساب کرتا ہے۔ اگر قرآن میں ہے لہا ما کسبت وعلیہا، وہاں پر باب افتعال کو استعمال کیا، وہاں پر ثلاثی مجرد کو کیوں؟ تھوڑا ثلاثی مجرد میں مثال چاہتے ہوئے اگر کوئی کام کسب کرے وہ، اور باب الٹا میں چاہتا اور نہ چاہتے ہوئے الٹا، اس کو بالکل الٹا کر دے، مطلب اس میں چاہنا یا نہ چاہنا ایک اور ہاں۔ اکتساب میں بالآخر ایک طریقے کا تعمد ہے، ایک طریقے کا اختیار ہے، یہ پوشیدہ ہے۔ لہا کا علیہا مکتسبت، جو علی ضرر کے معنی میں ہے، وہاں پر اکتساب ہو، یعنی واقعاً اپنے چاہنے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ اس طریقے سے کیا ہو۔ تو یکتسبو بھی، یہاں پر یکتسبو بنتا ہے، اکتساب بنتا ہے، اس رأس مال اصلی کے ذریعے سے اکتساب کرے گا، یعنی واقعاً اگر چاہتا ہے مجہولات کو اپنے لیے معلوم بنائے تو اکتساب میں خواہد دی گئی، کوشش میں خواہد۔ لیربح المعلومات النظریۃ المفقودۃ عندہ، تاکہ یہ بندہ فائدہ لے، ربح یعنی وہی جو فائدہ ہوتا ہے، لیربح تائین کہ یہ بندہ ربح اور فائدہ پائے، کس چیزوں کا؟ کن چیزوں کا؟ وہ ان معلومات کا کہ جو نظری تھی اور اس کے پاس مفقود تھی، اس کے پاس نہیں تھی۔ اس رأس مال اصلی کے ذریعے سے، ابتدائی سرمایہ کے ذریعے سے اگر وہ چاہے گا تو وہ معلومات نظریہ جو اس کے پاس موجود نہیں تھی، اس ابتدائی سرمایہ کے ذریعے سے اپنے لیے معلوم بنا سکتا ہے۔
لیربح المعلومات النظریہ، تاکہ ربح اور فائدہ لے ان معلومات کا کہ جو نظری ہے، اور المفقودہ عندہ اس کے پاس مفقود تھی، اس کے پاس نہیں تھی۔ فَإِذَا اكْتَسَبَ مِقْدَارًا مِنَ النَّظَرِيَّاتِ، جب نظریات کی ایک مقدار کو اقتباس کر لے گا، یعنی کیا کر لے گا، یعنی معلوم بنا لے گا۔ بدیہیات کے ذریعے سے جب نظریات کی ایک مقدار کو اس نے معلوم بنا لیا تو زاد رأس مالہ، اب اس کا ابتدائی سرمایہ بڑھ جائے گا، معلومات کا دائرہ بڑھ گیا ہے نا، بزیادت معلومات ہے۔ بھائی کیسے اس کا ابتدائی سرمایہ بڑھ جائے گا؟ کیونکہ اس کی معلومات زیادہ ہو گئی۔ فَيَسْتَطِيعُ، اب یہ بندہ قدرت پیدا کر لے گا، ان یکتسب معلومات اکثر، کہ وہ اکتساب کرے زیادہ سے زیادہ معلومات کا، یعنی اب اس کے اندر زیادہ قدرت آ جائے گی بہت سارے معلومات کو حاصل کرنے کی۔ اگر راس مال کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ راس مال تو ہم لوگ ضروریات اور بدیہیات، ہاں یہاں پر مثلا راس مال بولے وہ ابتدائی، وہ ہے بالکل ابتدائی راس مال، ابتدائی سرمایہ۔ لیکن اب جیسے جیسے آپ کے پاس معلومات بڑھتے جاتے ہیں نا، تو گویا کہ آپ کا سرمایہ بڑھتا جا رہا ہے، ابتدائی نہ صحیح لیکن بہرحال سرمایہ بڑھتا جاتا ہے، ایسے یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لأن ربح التاجر عادة يزيد كلما زادت ثروته المالیہ، کیونکہ جو تاجر کا فائدہ ہوتا ہے عادتاً وہ بڑھتا رہتا ہے، کیسے؟ کلما زادت ثروته المالیہ، جب بھی جس طریقے سے اس کی مالی ثروت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تجارت کا فائدہ بھی بڑھتا جاتا ہے۔ روشن ہے بابا؟ پہلے میں نے آغاز کیا تھا، آغا بڑے بڑے تاجر بتاتے بھئی 5,000 سے میں نے شروعات کی تھی، پھر فائدہ ہوا 10,000، پھر 20، پھر 40، پھر 80، ایسے۔ نقصانات نہیں بتاتے، حالانکہ وہ آپ اور ہم ہوتے ہیں جو نقصانات کرتے ہیں، جو اچھے لوگ ہیں وہ فائدہ لیتے ہیں۔ وَهَكَذَا طالب العلم، اسی طریقے سے طالب علم ہے، کلما اکتسب تزید ثروتہ العلمیہ، جیسے جیسے اکتساب کرے گا، علم حاصل کرے گا، اس کی ثروت علمی میراث میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا۔ وتتسع تجارتہ، اس کی تجارت میں وسعت آتی جائے گی۔ فیتضاعف ربحہ، اس کا جو فائدہ ہے وہ ڈبل ہو جائے گا، ضعف یعنی ڈبل، اس کا فائدہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ڈبل ہو جائے گا نا۔ بل تاجر العلم مضمون الربح بالاکتساب، یہ بہت پیارا جملہ ہے۔ بلکہ جو علم کی تجارت کرنے والا ہے نا، اس کو یقیناً اکتساب کی وجہ سے فائدہ ہوگا، مالی تاجر میں سے نہیں ہے، ہو سکتا ہے نقصان کرے۔ علمی تجارت کرنے والا مضمون الربح ہے، ضمانت شدہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ ضمانت شدہ ہے۔ لا کا تاجر المال، تاجر مال کی طرح نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نقصان بھی کرے۔ وعلم المنطق یبحث عن کیفیت، گویا کہ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ تیسری مرتبہ علم منطق کی تعریف اور حقیقت کو بیان کر رہے ہیں۔ وعلم المنطق، علم منطق یبحث، بحث کرتا ہے کس سے؟ عن کیفیت تألیف المعلومات المخزونۃ عنده لیتوصل بها الى الربح بتحصیل المجهولات۔ علم منطق وہ علم ہے کہ جو بحث کرتا ہے کس بات سے؟ اس بات سے کہ وہ معلومات کے جس کا خزانہ اس کے پاس موجود ہے ان کو کس طریقے سے آپس میں جوڑے تائین کے اس معلومات کے ذریعے سے پہنچ سکے مجہولات کے حاصل کرنے کے فائدے کی طرف۔ یہاں تک ان کی اپنے نظر میں تعریف بھلے دی بھلے بھلے بھلے، یعنی یہ آپ دیکھیں نا ایک ہی بات ہے، اس کو مختلف الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ بس علم منطق بحث کرتا ہے کس کے بارے میں؟ ان کیفیت تالیف المعلومات،
آگا معلومات کو کس طریقے سے جوڑا جائے. کون سے معلومات؟ المخزونت عندہ، جو معلومات اس کے پاس خزانے کی شکل میں. آگا ان معلومات کو کس طریقے سے جوڑا جائے؟ کیوں؟ لیتوصل بہا، تاکہ ان معلومات کے ذریعے سے پہنچ سکے. کہاں پہنچنا ہے؟ الی الربح بتحصیل المجہولات، مجہولات کو حاصل کرنے کے فائدے کی طرف. وَإِضَافَتِهَا إِلَى مَا عِندَهُ مِن مَعْلُومَاتٍ، اور ان مجہولات کو بڑھائے، اضافہ کرے، ما عندہ من معلومات، کس کی طرف بڑھائے؟ جو اس کے پاس معلومات ہے اس معلومات کی طرف ان کو بھی بڑھائے. یعنی ان مجہولات کو معلومات بنا کر اپنے پاس رکھے. اچھا، فَيَبْحَثُ تَارَةً عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصَوُّرِي، ایک مرتبہ منطقی بحث کرتا ہے معلوم تصوری کے بارے میں. وَيُسَمَّى الْمُعَرِّفُ، اس معلوم تصوری کو کیا کہتے ہیں؟ معرف. فَيَبْحَثُ تَارَةً، تارَةً کیوں منصوب ہے؟ اولن کہتے ہیں نا استاد. اولن، تارتن، اخرى، وہ بتایا تھا اس دن میں نے. بہرحال یہ بھی بنا سکتے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن معمولاً یہ ظرف ہوتا ہے. فَيَبْحَثُ تَارَةً عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصَوُّرِيِّ وَيُسَمَّى الْمُعَرِّفُ، اس کو معرف پڑھیے گا، معرف نہیں پڑھیے گا. کیوں فَيَبْحَثُ کیوں؟ لِتَوَصُّلِ بِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ، تاکہ اس کے ذریعے سے پہنچے، معرف کے ذریعے سے پہنچے، معلوم تصوری کے ذریعے سے پہنچے علم بالمجہول تصوری تک، مجہول تصوری کے علم تک پہنچ سکے. بس معرف کی تعریف بھی روشن ہو گئی. وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچا ہے، وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچا ہے. وَيَبْحَثُ أُخْرَى، اور علم منطق دوسری مرتبہ گفتگو کرتا ہے کس سے؟ عن المعلوم التصدیقی، معلوم تصدیقی کے ساتھ بحث کرتا ہے. وَيُسَمَّى الْحُجَّةُ، اور اس کو حجت بھی کہتے ہیں. آگا کیوں بحث کرتا ہے؟ یبحث أُخْرَى لماذا؟ لِيَتَوَصَّلَ بِهِ إِلَى الْعِلْمِ بِالْمَجْهُولِ التَّصْدِيقِ، تاکہ اس کے ذریعے سے پہنچ سکے مجہول تصدیقی کے علم کی طرف. بھلے آگا بے فرمائی. آغا یہ معرف میں پورا پروسیس نہیں ہوتا، اس پورے پروسیس کو نہیں کہتے؟ نہ، معرف فقط ان معلومات تصوری کو کہتے ہیں. اچھا، جو فقط ان کو بولے. ہاں، وہ جو پہنچاتے آپ کو مجہول تصور تک، اس فقط معلوم تصوری کو. نہ، وہ فکر ہے، ترتیب دینا. یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فکر کہلاتا ہے. فکر میں اور معلوم تصوری میں فرق ہے. فکر ان تصورات کو ایسے ترتیب دینا کہ وہاں تک آپ پہنچ سکے، یہ فکر ہے. لیکن خود تصورات معلومہ یہ معرف ہیں. اچھا سوال تھا. والبحث عن الحجہ، حجت کے بارے میں گفتگو. بنحوین، حج یحج، غلبے کے معنی میں آتا ہے. حجت کو حجت اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے لیے غلبے کا فائدہ دیتا ہے. اگر آپ اپنے خصم اور دشمن پر غلبہ پاتے اپنے دلیل کے ذریعے سے، درست ہے آقا؟ پس دلیل سبب بنا کہ آپ اپنے دشمن پر، خصم پر کیا کریں؟ غلبہ پیدا کریں. تو حجت بھی کیونکہ آپ کو اپنے دشمن پر غالب کرتی ہے، لہذا اس کو حجت کہتے ہیں. نعرہ لگا ایک، یعنی سچ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اس کو اگر آپ اس نعرے والی جگہ پر بھی لے کر جائیں تو نقطہ بھی بن سکتا ہے. ہاں، حجت خدا، دلیل محکم کے جس کا جواب نہ دیا جا سکے، مراد میں.
ہاں لیکن ابھی ہم نے کچھ اور بیان کیا نا. یعنی دلیل محکم ہم نے کس عنصر کو رکھا یہاں پر؟ ہم نے رکھا دشمن پر غلبے کا. یعنی وہ اسی کے ہاں اس کو یعنی حجت کا اصل معنی ہے غلبہ. اس لحاظ سے کیونکہ اس کے ذریعے سے آپ دشمن پر غلبہ پیدا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. والبحث عن الحجت بنحوین، دو طریقوں سے. تارتن من ناحیت ہیئت تالیفہا، ایک مرتبہ اس کو بنانے کی ہیئت کے اعتبار سے. ہیئت یعنی ظاہری شکل و صورت، شیپ. استدلال کیسے بناتے؟ یہ بتائیں گے آپ کو. استدلال ظاہر میں کیسے بنتا ہے؟ صغرا ہونا چاہیے، کبرا ہونا چاہیے. صغرا کبرا میں موضوع معمول کہاں پر ہو، اصغر اکبر حد وسط کہاں پر ہو، کیسے ہو. اب یہ ہیئت کے ساتھ تعلق رکھنے والے مباحث ہیں. وَأُخْرَى مِن نَاحِیَةِ مَادَّةِ قَضَایَاهَا، دوسری مرتبہ جو اس حجت کے اندر قضایا آئے ہیں نا، ان کا مادہ کون سا ہے؟ آیا یقینیات ہے، مشہورات ہے، مظنونات ہے، وہمیات ہیں. کیا ہے؟ کیا مضمون ہے اس کا؟ یہ مادہ قضیے کے اعتبار سے. وَهُوَ بَحْثُ الصَّنَاعَاتِ الْخَمْسِ، یہ بات جو ہے وہ کیا مادہ قضیہ کے بارے میں صناعت خمس میں ہے. وَلِكُلِّ مِنَ الْبَحْثِ عَنِ الْمُعَرِّفِ وَالْحُجَّةِ مُقَدِّمَاتٌ، فرماتے ہیں کہ معرف اور حجت میں سے ہر بحث کے لیے کچھ مقدمات ہیں. پس فَأَبْحَاثُ الْمَنْطِقِ نَزَعُهَا فِي 6 ابواب، لہذا منطق کے مباحث کو ہم قرار دیتے ہیں 6 بابوں میں. 6 ابواب، دروازہ. درست ہے. باب کا ایک اچھا معنی بھی ہے معنوی طریقے سے نا. آپ دعا ندبہ میں پڑھتے ہیں نا، این باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہاں ہے وہ باب الہی کہ جس باب اور دروازے سے خدا کی بارگاہ میں آیا جاتا ہے. اگر انسان خدا کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے تو باب اللہ امام معصوم ہے. یہ بہت سارے دوستان جو مختلف گروپوں پر سوال کرتے ولایت تکوینی کے بارے میں، تو میں نے اکثر جگہوں پر جس چیز سے استدلال کیا، خود یہ جملہ بھی ہے، امام باب اللہ ہے ہر چیز میں. ہر چیز میں باب اللہ ہے. امام باب اللہ فقط یہ تھوڑی ہے کہ آپ آئیں اور کہیں کہ ہم نے 1-2 مسئلے اسے پوچھنے. یعنی متاسفانہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک مخصوص طرز تفکر ہے، انہوں نے امام کو مسجد کے پیش نماز والی حیثیت دی ہوئی ہے. ہمارا نا اس کا کام صرف مسئلہ بیان کرنا ہے، بقایا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. فوراً کہو تو توحید کا ڈنڈا لے کر شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی تم لوگ مشرک ہو گئے ہو. اب یہ طرز تفکر غلط ہے. توحید کا اگر غلط طریقے سے تصور رکھو گے تو ہر جگہ پر مشکل پیدا ہوگی. وگرنہ یہ جملہ بہت ہی عظیم جملہ ہے کہ امام باب اللہ ہے. باب اللہ یعنی کیا؟ یعنی آپ جو چیز خدا سے چاہتے ہیں اس کا دروازہ امام ہے. اسی کا معنی ہے کہ امام مجرائے فیض ہے. یہ جو تعبیر کرتے ہیں فیض کا راستہ ہے، مجرا ہے. اسی کا معنی توسل ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں توسل کا معنی یہ ہے کہ آپ صرف یوں کہیں کہ خدا میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں فلاں امام کا. خود اینم نوعی توسل ہے، لیکن یہ اس طریقے سے توسل نہیں ہے، یہ قسم دینا ہے. توسل کا باقی حقیقی معنی جو ہے جو مجرا ہو، جو راستہ ہو، جو واسطہ ہو، جس واسطے اور راستے کے ذریعے سے آپ تک فیوزات پہنچتے ہیں اس کو کہتے ہیں مجرائے فیض. اس طریقے سے. اور یہ کسی طریقے سے توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ عین توحید ہے. اصلاً خداوند متعال جو یعنی
انسان اور اس تمام نظام کو چلانا چاہتا ہے، اس نے خود نظام ایسا بنایا ہے کہ چھٹے امام کی ظاہرہ حدیث ہے کہ اب اللہ ان یجری الاشیاء الا باسبابها. اصلا خدا کی سنت یہ ہے کہ اس پوری کائنات کو چلائے اسباب کے ذریعے سے، مگر ہر سبب واسطہ نہیں ہوتا مسبب کے لیے. جو بھی سبب خدا بناتا ہے وہ مسبب کے لیے واسطہ نہیں ہوتا، واسطہ ہوتا ہے. مثلا روشنی جو آپ کو یہاں پر دی جا رہی ہے، سورج کو واسطہ بنایا گیا ہے، لہذا آپ کہیں گے کہ یہ سورج مجرا ہے، واسطہ ہے. اس توسل یعنی آپ کو سورج کے ذریعے سے روشنی دی جا رہی ہے، یہ واسطہ ہے. خب خداوند متعال نے جس طریقے سے اس عالم طبیعیت اور عالم دنیا کے لیے ایک شمس دنیاوی رکھا ہے، اسی طریقے سے پوری کائنات کے لیے ایک شمس حقیقت رکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. درست ہے آقا. ایسے شمس حقیقت حجت خدا ہمارے نظریے کے اعتبار سے پوری کائنات کے لیے وہ شمس الحقیقت ہے. واقعاً ایسے ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری کائنات تک خداوند متعال نور پہنچاتا ہے. ان مفاہیم کو ابتدائی طریقے سے اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں ذہن نشین کر لیں. بعد میں بہت سارے لوگ یعنی مفاہیم کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے روایات کا غلط معنی کرتے ہیں، آیات کا غلط معنی کرتے ہیں، الٹے سیدھے اعتراضات کرتے ہیں. اصلا نہیں سمجھتے اس لیے کہ معاف کیجیے گا کہ بات باب سے باہر نکل گئی. فَأَبْحَاثُ الْمَنْطِقِ نَزَعُهَا فِي 6 ابواب. منطق کے ابواب کو ہم 6 ابواب میں وضع کرتے ہیں، قرار دیتے ہیں. خوب کیونکہ مسلسل آدھا گھنٹہ آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے کہا تھوڑا سا فریش ہو جائے. تو فریش ہونے کے لیے یا لطیفہ ہونا چاہیے یا نقطہ ہونا چاہیے. الباب الاول کہ یہ پورے جز اول میں باب اول مباحث الفاظ میں، باب ثانی مباحث کلی میں، باب سے وہ محرف کے بارے میں، وطلع کو بھی القسمہ اور اس کے ساتھ قسمت کی بات بھی ملاقات. اسی طریقے سے نیچے آ جائیں کہ تمام شد. الحمدللہ خداوند منان کے فضل و کرم سے ہماری گفتگو مقدمہ المنطق میں تمام ہوئی. نہ درس ختم نہیں کیا ہے. ہاں جزء اول پڑھیں گے، درس تھوڑی ختم کیا ہے. باب اول. اچھا باب اول سوال آغا سید سجاد پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا میں نے گزشتہ منطق میں. علم منطق کا موضوع قرار دیا معرف اور حجت کو. سوال منطقی کو الفاظ کے ساتھ بحث کرنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں کیوں؟ صرف کیا نام ہے ایک وسیلے کے طور پر نہ یہ حسن تم بارک اللہ، لیکن منطقی کو الفاظ کے ساتھ کیوں بحث نہیں کرنی چاہیے؟ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، ربط نہیں ہے. حسن تم کیسے ربط نہیں ہے؟ کیونکہ موضوع علم منطق کا کیا ہے؟ معرف اور حجت کیا ہے؟ آپ نے جیسا بھی تعریف بیان کری کہ معلوم تصورات یا تصدیقات؟ تصورات اور تصدیقات الفاظ ہیں. ہاں خود تصورات اور تصدیقات تو بذات خود الفاظ نہیں ہیں. آپ ان کو بیان الفاظ کے ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن خود تصورات اور تصدیقات تو الفاظ نہیں ہے نا. تو اس اعتبار سے آپ کی بات کا نتیجہ یہ ہوا کہ منطقی کو الفاظ کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے. جمع کر کے بیان کروں تو یوں کہیں گے آغا منطقی کو بما ہوا منطقی بما ہوا منطقی محتاج نہیں ہے کہ الفاظ کے ساتھ بحث کرے. کیوں؟ اس لیے کہ منطقی بما ہوا منطقی اصلا ربط ہی نہ دار بے الفاظ، کیونکہ علم منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، اور معرف اور حجت معانی اور مفہوم کے قبیل سے ہے.
لہذا منطقی کو بما ہوا منطقی الفاظ کے ساتھ بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن الفاظ کے ساتھ بحث کرتا ہے. کیوں؟ مقصد تک پہنچنے کے لیے. وہ لڑکی والی مثال، ہاں لڑکی والی مثال. ہاں اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ آغا افادہ اور استفادہ غالباً الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، غالباً مانا جا رہے ہیں آپ، کیونکہ غالباً افادہ یعنی فائدہ پہنچانا و استفادہ یعنی فائدہ لینا کیونکہ غالباً الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. ہمیشہ نہیں کہہ رہے لیکن غالباً الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ جیسے ہمارے یہاں پر ظاہرین ہوتے، کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے، اعلیٰ زبان تو نہیں آتی، دکاندار کے سامنے وہ چیز اٹھا کر کہتے ہیں. صحیح، یہ بھی سمجھانا ہے بات کو. دیکھیے افادہ اور استفادہ کیونکہ غالباً الفاظ کے ساتھ ہے، لہذا منطقی بیچارہ الفاظ کا محتاج ہے. اپنا مقصود سمجھانا، دوسرے کا مقصود سمجھنا خوب غالباً الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے. لہذا منطقی بیچارہ بھی الفاظ سے بحث کرتا ہے، لیکن من جہت عامت. ابھی نظر عالی کی طرف نا، وہ دوسرا جواب ہے. ہاں وہ دوسرا جواب ہے، اس کے ساتھ اس کا ربط نہیں ہے، وہ دوسرا جواب ہے. ابھی زور ہمارا اس نقطے پر ہے کہ سمجھنا اور سمجھانا معمولاً الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے. لہذا منطقی بیچارہ بھی کیا کرتا ہے؟ الفاظ کے ساتھ بحث کرتا ہے، لیکن من جہت عامت یعنی الفاظ کے وہ عمومی مباحث جو کسی خاص لغت کے ساتھ مربوط نہیں ہے. الفاظ کے وہ عمومی مباحث جو کسی خاص لغت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ہر زبان میں آغا دلالت کی بات ہر زبان میں ہے، آغا مشترک ہر زبان کے اندر ہے، مفرد ہر زبان کے اندر ہے، مرکب ہر زبان کے اندر ہے. ایسے ایسے مباحث درست ہے. اللہ اس عبارت کے ٹکڑے کو دیکھیں. الباب الاول مباحث الالفاظ الحاجت الی مباحث الالفاظ. مباحث الفاظ کی حاجت اور ضرورت. لا شک ان المنطقی لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی. کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ منطقی کی جو غرض اصلی ہے وہ تعلق نہیں لیتی مگر بذات خود معانی سے. کیوں؟ اس لیے کہ معرف اور حجت معانی ہے. دقت کریں، کیوں کہہ رہے ہیں کہ منطقی کی غرض اصلی تعلق نہیں لیتی مگر بذات خود معانی سے؟ اس لیے کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، اور معرف اور حجت خود معانی ہے، خود معانی ہے. وَلَكِنَّهُ لیکن منطقی بیچارہ لا یستغنی عن البحث عن احوال الالفاظ، لیکن بے نیاز نہیں ہے کہ وہ بحث کرے الفاظ کی حالتوں سے. الفاظ کے احوالات سے بحث کرنے سے وہ بیچارہ بے نیاز نہیں ہے، مستغنی نہیں ہے. احوال الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنی ہوگی. حالتیں بابا، حالتیں مثلا مفرد ہونا، مرکب ہونا، مثلا دلالت وضعی، تضمنی، التزامی، یہ حالتیں ہیں نا. مفرد یا مختص ہونا، مشترک ہونا، منقول ہونا، مرتجل ہونا، یہ الفاظ کی حالتیں ہیں. دیکھیے احوالات یہی ہے. لا یستغنی، لماذا لا یستغنی؟ توسلا الی المعانی، معانی تک پہنچنے کے لیے. توسل کو کیا لیا ہوا؟ لا یستغنی کا مفعول لا بھی لے سکتے ہیں، حال بھی لے سکتے ہیں. لأنه لا یستغنی ہے، لا یستغنی کا فاعل دیکھیے معلوم ہے یہاں، درست ہے، اس کے لیے حال بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا مفعول لا بھی. لأنه من الواضح، کیونکہ یہ بات آغا بالکل روشن ہے کہ ان التفاہم مع الناس، لوگوں کے ساتھ تفاہم، تفاہم یعنی ایک دوسرے کو
मुशारकत है। हाँ आसन तुम एक दूसरे के साथ समझने और समझाने का सिलसिला, इसी को कहते हैं तफाहुम। हाँ ये जो हमारे यहाँ कहते हैं इफ़हाम व तफ़हीम, मेरे ख्याल में गलत है, होना चाहिए इफ़हाम व तफ़ाहुम। इफ़हाम यानी समझाना, तफ़ाहुम यानी समझना। इफ़हाम व तफ़हीम तो नहीं होना चाहिए, उसका तो दोनों का एक ही माना है। इफ़हाम यानी भी समझाना, तफ़हीम यानी भी समझाना, लेकिन कहते उर्दू में इफ़हाम व तफ़हीम है। चेंज कर लेते हैं उस्ताद, बराबर हो जाएगा। अलग इधर से तफहीम उधर से। हाँ चले ठीक है, इनाम खूब है। या मसलन हमारे यहाँ कहते हैं कि बाबा मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, खूब तालीम तो हासिल नहीं की जाती, ताल्लुम होता है। तालीम तो पढ़ाना होता है ना। आप तालीम हासिल कर रहे हैं, ताल्लुम कर रहे हैं। अन्न तफ़ाहुम मअ अन्नास व नक़्ल अल अफ़कार बैनहुम ला यकूनु गालिबन इल्ला बितवस्सुत लुग़त मिन अल लुग़ात। क्योंकि रोशन है कि आगा लोगों के साथ जो तफ़ाहुम है यानी एक दूसरे को समझना समझाना और उनके अफ़कार का आपस में इंतकाल, आपस में जो उनके अफ़कार का इंतकाल होता है, ला यकूनु गालिबन नहीं होता अक्सर औक़ात, इल्ला बितवस्सुत लुग़त मिन अल लुग़ात, मगर लुग़ात में से किसी न किसी लुग़त के ज़रिए से। आगा जान वाला दिगेन खूब नेस, हम इधर पढ़ रहे हैं, आप आपस में लगे हुए हैं। इल्ला बितवस्सुत लुग़त मिन अल लुग़ात, मगर ये कि लुग़ात में से कोई एक लुग़त हो। गालिबन की कैद क्यों लगा रहे हैं, जैसे कि अर्ज़ किया, क्योंकि समझना और समझाना हमेशा मुनासिर नहीं है अल्फाज के ज़रिए से। कभी कभार आप बजाते खुद उस शय को हाजिर करते हैं, कभी कभार इशारे के ज़रिए से समझाते हैं, कभी कभार अपने दिल के इशारे से दूसरे को समझाते हैं। ऐसे होता है? हाँ होता है, पक्की बात है। हाँ ये नीचे का है कल इशराक, ये क्या इशारा क्या कर रहा है? नीचे कह रहा है कल इशराक। इशराक यानी ईहा तो वही है, जैसे वही के ज़रिए से बयान करना, किसी को बताना, लफ्ज़ नहीं है, आपके दिल में बात डाल दी। इशराक यानी खुद कल्बी शुआओं के ज़रिए से सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाना। कहते हैं कि अफलातून ऐसे पढ़ाते थे। ये अकेडमी का जो लफ्ज़ है ना, पहली मर्तबा अफलातून ने इस्तेमाल किया। अकेडमी बनाई, जो तालीमी इदारा बनाया ना उसने अकेडमी बनाई थी, उसका नाम रखा था अकेडमी। दुरुस्त है। और अकेडमी में कहते हैं कि अफलातून खुद अहले माना था ना, खुद यानी बहुत ही अहले माना था। कहते हैं उसके बाद शागिर्द ऐसे होते थे, उनके साथ खुद भी बैठता था, इधर बैठता था, अल्फाज के ज़रिए से नहीं पढ़ाता था, वो बैठे रहते थे, खुद ये भी बैठा रहता था, अपने कल्बी शुआओं के ज़रिए से अपनी बात उन तक मुंतकिल करता था। कल इशराक उसकी तरफ इशारा है, जैसे इशराक यानी नूर यानी इल्म, ये जो इशराकात की शक्ल में, नूर की शक्ल में इस तरीके से अपने कल्ब से उनके कुलूब की तरफ मुंतकिल करता है। थोड़ा सा इशराकात की कहते हैं, अगर न हम अफलातून है न आप अरस्तू है दोनों तरफ का सवाब है। आप तो होंगे, हम लोग नहीं आगा, हम भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे है वाकई, ये जो अहले माना है उनकी ज़िंदगियों में ये चीज़ें मिलती हैं। कहते हैं कि एक जंजाली शख्सियत है हमारे तारीख़ में इब्न अरबी की, कि यानी जो उसके आशिक है वो कहते हैं कि अंबिया और आइम्मा के बाद उस जैसा बंदा नहीं आया, और जो उसको गालियां देने पर आते हैं वो कहते हैं कि इस जैसा कोई मुल्हिद नहीं है। ऐसी शख्सियत है बेचारे की। दुरुस्त है। उसके शागिर्द थे सदरुद्दीन कूनवी। कौन? उनका शागिर्द है सदरुद्दीन कूनवी, और बहुत ही लायक शागिर्द है। उसके मकतब को आगे बढ़ाने वाला ये ख़ुद सदरुद्दीन कूनवी है। अला बिला तशबीह अर्ज़ कर रहा हूँ, तशबीह शायद मुनासिब ना हो, अच्छी तशबीह नहीं है। सदरुद्दीन कूनवी की
بعض اساتید کے بقول ابن عربی سے اسی طریقے کی نسبت تھی جس طریقے سے امیر المؤمنین کی رسول اللہ سے تھی. تشبیہ نہیں، وہی کہہ رہا ہوں کہ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، شدت اتصال کو بیان کر رہا ہوں کہ آپس میں مرتبط کتنے تھے. صدر الدین کونوی ایسے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے وہ اس کی مشہور زمانہ کتاب جو ابن عربی کی فصوص الحکم میں کہا کہ انہوں نے مجھے خطبہ خود پڑھایا، بقایا پوری فصوص العلم کا علم قلبی طریقے سے میرے قلب کے اندر منتقل کر دیا. کل اشراق قلبی طریقے سے بقایا پوری فصوص میرے قلب کے اندر ڈال دی. خوب یہی معنی ہے نا کہ علمنی رسول اللہ 1000 باب، 1000 باب دیا کہ پھر 1000 باب سے پھر ہر ایک سے جو ہے وہ کیا ہے 1000 باب نکل رہا ہے. الا بتوسط لغت من اللغات والالفاظ قد یقع فیها التغییر والخلط. الفاظ میں کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، تغییر واقع ہوتی ہے، بیچارے تبدیل ہوتے ہیں، خلط ہوتا ہے، مل جاتے، ایک لفظ ادھر مل گیا، ایک لفظ کا دوسرا معنی ہو گیا ایسے. فلا یتم التفاہم بها، لہذا الفاظ کے ساتھ تفاہم تمام نہیں ہوگا جب تک آپ ان کے بارے میں گفتگو نہ کریں. پس فاحتاج المنطقی الی ان یبحث عن احوال الالفاظ، پس منطقی بیچارہ محتاج ہے کہ احوال الفاظ کے بارے میں گفتگو کرے، لیکن من جہت عامت، من جہت عامت یعنی کیا، خود بیان کریں، من غیر اختصاص باللغت من اللغات، کسی خاص لغت کے ساتھ مخصوص نہ ہو، عمومی مباحث. ہاں، فاحتاج المنطقی الی ان یبحث لماذا اتماما للتفاہم، تاکہ تفاہم کو کامل کر سکے. لیزن کلامہ، تاکہ اپنے کلام کو تولے، وکلام غیرہ، اور غیر کے کلام کو تولے. کس کے ذریعے سے؟ بمقیاس صحیح، صحیح ترازو کے ذریعے سے. کہ بہرحال یہاں تک کافی ہے، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین. استاد یہ قلبی طریقے سے جو اشراق کی جو بات کر رہے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی تہذیب نفس کی شرط ہوتی ہے؟ بھلے آغا بھلے بھلے، اصل ہوتا ہی تبھی ہے، 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 اصل ہوتا ہی تبھی ہے.